السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات صدق الله العظيم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع کیا، یہ اس کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اب یہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلا عشرہ ختم ہو گیا، اب جو ہے یہ دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے۔ میرے بھائی، اب کیا ہے، رمضان کے گنے چنے دن جو ہے باقی رہ گئے۔ رمضان کا جو ہے 15 دن الحمدللہ گزر گئے، 15واں روزہ ہے آج، نہیں اب 15 روزے باقی ہیں۔ میرے بھائی، اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے اس رمضان میں کہ ہم جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ خوب جو ہے اس کی عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن سنیں، قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، روزہ رکھیں، اللہ کے نام پر جو ہے صدقہ و خیرات کریں، اور جو مال کی جو زکوٰۃ ہے وہ مال کی زکوٰۃ ہم ادا کریں۔ یہ سب چیزیں کیا ہے، ہم جو ہے ادا کریں۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے ہمیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، سود کو مٹاتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے صدقات کے سائے میں رہیں گے۔ جہاں پہ 50,000 سال کا ایک دن جو قیامت کا جو دن ہے، اس دن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم جو صدقہ جو اللہ کے نام پر جو دیے ہیں، وہ صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جو ہے جگہ عطا فرمائیں گے، عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ جب تک حساب و کتاب نہ شروع ہو جائے، جب تک جو ہے ہمارے صدقات کے سائے میں جو ہے ہم قیامت کے دن رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم جو ہے اللہ کے نام پر جو ہے خوب جو ہے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اللہ کے نام پر کیا کریں، خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین یوں ہی صحابہ نہیں بنے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور مدینے کے سب سے بڑے مالدار ہیں۔
کون؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ. یہ مدینے کے بڑے مالداروں میں شمار ہوتے ہیں. یہ مدینے کے بہت بڑے مالداروں میں شمار ہوتے ہیں. مسجد نبوی کے قریب جو ہے ان کا بہت بڑا باغ تھا. بہت بڑا باغ تھا ان کا. اور وہ باغ میں ایک ایسا کنواں بھی تھا جو جس کے اندر جو پانی بہت ہی میٹھا، بہت میٹھا تھا. اور کبھی کبھار میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کو جایا کرتے اور اس کنویں کا میٹھا پانی بھی جو ہے کبھی کبھی پیا کرتے تھے. یعنی یہ باغ حضرت ابو طلحہ کو بہت پسند تھا، بہت پسند کرتے تھے اس باغ کو. قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی. کون سی آیت نازل ہوئی؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی. یعنی جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پر خیرات نہیں کرتے، جب تک وہ کامل والے مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے. اب یہ آیت شریفہ نازل ہو گئی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو ہے وحی نازل ہوئی ہے، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے. جب تک جو مال تمہیں جو پسند ہو وہ مال اللہ کے نام پر اگر صدقہ و خیرات نہیں کرتے، جب تک وہ مکمل ایمان والے نہیں ہوتے. فرمایا یا رسول اللہ، جو میرا جو باغ ہے، جو باغ کو میں پسند کرتا ہوں، وہ باغ میں اللہ کے نام پر جو صدقہ و خیرات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور یہ باغ کہاں تھا؟ کوسے بھی گاؤں میں کھیڑے میں نہیں تھا، مسجد نبوی کے قریب تھا. تو ان کے دل میں کیا آیا؟ میں یہ باغ کو اللہ کے نام پر صدقہ کروں. اللہ کے نبی مسکرائے، مسکرا کر کہنے لگے کہ اے ابو طلحہ، اے ابو طلحہ، تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. دو تین مرتبہ یہ الفاظ بولے. یہ تیرے لیے بہتر ہے، تیرے لیے مفید ہے، تیرے لیے اچھا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کر تو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست و احباب میں یہ بات کو جو ہے تقسیم کر دے. تو میرے بھائی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، اپنے بھائیوں میں تقسیم کرے، چاچاؤں میں تقسیم کرے، اور جو ہے چاچاؤں کے جو بچے تھے اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں جو ہے اس باغ کو تقسیم کر دی. میرے بھائی جب بھی جو ہے اللہ کے نام پر جو ہے صدقہ کرنے کا جب وقت آتا، ہم دل کھول کر جو ہے اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کریں. دل کھول کر اللہ کے نام پر دے. ہم لوگ کیا کر دیں؟ میرے بھائی اگر جو ہے دنیا داری کا کوئی معاملہ ہے، کھانے پینے کا معاملہ ہے تو خوب خرچہ کر دیں. نہیں، کھانے پینے کا معاملہ ہے خوب خرچہ کر دیں. کپڑے پہننے کا معاملہ ہے تو خوب خرچہ کر دیں. نہیں کہ بھائی یہ دنیا میں جو معاملہ ہے خوب خرچہ کر دیں، دل کھول کو دیتی. جب وہی اللہ کے نام کو جب دینے کا مسئلہ آتا تو کیا کرتی؟ کن کو دیتی؟ 10 روپے دینا کی 5 روپے دینا کی؟ وہ میرے بھائی ہم کیا ہے جو اللہ کے نام پر جو دے رہے ہیں وہ چیز باقی رہنے والی ہے. جو ہم نے کپڑا جو پہنا وہ ختم ہو گیا، جو کھائے پیے وہ ختم ہو گیا، جو ہم مال جو چھوڑیں گے وہ تو دوسروں کے حوالے ہونے والا ہے. باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ جو ہم نے زندگی میں ہمارے ہاتھوں سے جو ہم نے جو اللہ کے نام پر جو صدقہ و خیرات کیا، غریبوں کا ہم نے کھانا کھلایا، مسکینوں کی ہم نے مدد کی، وہ چیز باقی رہنے والی ہے. سمجھ آ رہا بھائی؟ سمجھ آ رہا کہ نہیں؟ وہ چیز باقی رہنے والی ہے. اس لیے میرے بھائی ہم اللہ کے نام پر جو ہے صدقہ و خیرات کرتے رہے. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. ایک عورت جنگل میں بچے کو اٹھانے کو جا رہی، بچے کو گود میں اٹھانے کو جا رہی، جنگل میں جا رہی. جیسے ہی جنگل سے گزر رہے سامنے سے ایک شیر آ گیا. جیسے ہی شیر آیا، شیر کو دیکھو بچے کو چھوڑ دیا. اب بچہ کیا ہوا؟ زمین میں گر گیا. جیسے ہی گرا شیر آیا وہ بچے کو لینے کو اٹھانے کو چلے گا. اب جیسے ہی وہ بچے کو شیر لینے کو جا رہا، ماں کی زبان سے آہ بول کو نکلا گا. خالی ایک ہی لفظ نکلا سو آہ بول کو نکلا گا. جیسے ہی آہ کا لفظ اس ماں کے
زبان سے نکلا تو جھاڑ کے پیچھے سے ایک نوجوان سامنے آیا. ایک نوجوان ایک دم سامنے آیا. جیسے ہی آیا وہ شیر بچے کو چھوڑ کر بھاگا. اب جیسے ہی بچہ زمین میں گرا فوراً جا بچے کو اٹھا لی. اب ماں کہنے لگی آپ کون ہو؟ اس جنگل میں آپ میری مدد کے لیے آئے، آپ کون ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں جو اللہ نے تیری مدد کے لیے بھیجا، تیری مدد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. تو عورت پریشان ہو گئی، میں کون سی مدد کری، میں کیا کری ہوں؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا ایک مرتبہ آپ گھر میں بیٹھ کے گھر میں روٹی کھا رہے تھے، آپ کے گھر میں ایک ہی روٹی تھی، صرف ایک ہی روٹی آپ کے گھر میں تھی. ایک سائل فقیر آ کے جو ہے اللہ کے نام پر کچھ مانگا تو آپ نے وہ آپ کھانے کے بجائے وہ روٹی اٹھا کر وہ فقیر کو آپ دے دیے. اللہ تعالیٰ کو جو یہ ادا پسند آئی، وہ ایک روٹی اللہ کے نام پر صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے بچے کی، تیرے بیٹے کی آج حفاظت فرمائی. اس لیے میرے بھائی ہم جو ہے مسکینوں کا بھی خیال کریں، غریبوں کا بھی خیال کریں، غربا کا بھی خیال کریں. اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ معیش کا پورا کما لے تو معیش کھا لے تو مست نہ تو نہیں. اس میں غربا کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے اس میں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں 5 لوگ تھے. کتنے لوگ تھے بھائی؟ 5 لوگ تھے. ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت امام حسن، چوتھے حضرت امام حسین، پانچویں حضرت محمد حارث رضی اللہ عنہ. 5 لوگ تھے ان کے گھر میں. 5 لوگ تھے. 3 دن سے گھر میں کچھ نہیں کھائے. 3 دن سے گھر میں کچھ نہیں. 3 دن سے 5 لوگ میں کچھ بھی کھا کے نہیں تھے. حضرت فاطمہ نے فرمایا حضرت علی سے آپ ایسا کریں کہ 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھائے، بچے بھی کیا بھی نہیں کھائے، ایسا کریں یہ میرے پاس ایک چادر کپڑا ہے، آپ لے جائیں جا کے بازار میں اسے بیچ دیں، اسے بازار میں لے جا کے بیچے. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وہ چادر لے کے بازار گئے، جا کے وہ چادر کو بیچا. اس کی قیمت صرف 6 درہم ملے. کتنے درہم ملے بھائی؟ 6 درہم ملے. 6 درہم. جب 6 درہم لے کے جب گھر راستے میں آ رہے تھے تو راستے میں فقیر مل گیا، سائل مل گیا، یتیم مل گیا. آپ نے اللہ کے نام پر وہ 6 درہم بھی دے دی. اب کیا تو بچا کہ حضرت علی کے ہاتھ میں بچا کہ بھائی کیا بھی نہیں بچا. اب راستے میں آ رہی، پھر گھر کو آ رہی، خالی ہاتھ آ رہی، کیا بھی ہاتھ میں نہیں. تو میرے بھائی ایک شخص جو ہے اونٹ لے کر آیا. کیا لے کر آیا؟ ایک اونٹ، عمدہ اونٹ، ایک اچھا اونٹ لے کر آیا. آ کر کہنے لگا کہ اے علی یہ اونٹ میرا بہت اچھا ہے، آپ ایک کام کرو، آپ اسے خرید لو، آپ اسے خریدو. تو حضرت علی نے کہا قیمت کیا ہے اس کی؟ تو آدمی کہنے لگا اس کی قیمت 100 درہم ہے. کتنے درہم ہے؟ 100 درہم ہے اس کی قیمت. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، میں بیچ کر جو ہے آپ کے پیسے ادا کروں گا. تو حضرت علی وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر سامنے لے کر گئے. جیسے ہی سامنے گئے اور ایک شخص ملا، وہ کہنے لگا کہ اے علی میں یہ اونٹ کو خریدنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے بیچو یا بیچو مجھے یہ اونٹ، میں لینے کے لیے تیار ہوں. حضرت علی نے کہا، وہ آدمی نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اس کی قیمت صرف 100 درہم ہے، جتنے میں لیے تھے اتنی ہی آپ نے بات کی. تو دوسرے آدمی کہنے لگا آپ یہ 100 درہم میں جو لیے ہیں میں آپ کو 60 درہم اور زیادہ دیتا ہوں، یہ 160 درہم میں آپ کو دیتا ہوں. تو دوسرا شخص جو ہے وہ 160 درہم دے دیے، اونٹ لے کو چلے گئے. اب حضرت علی گھر کو آ رہے تو کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں، کہتے ہیں بھائی یہ 160 درہم ان کے ہاتھ میں ہے، یہ 160 درہم ان کے ہاتھ میں ہے. اب گھر کو آ رہے تو پہلا شخص ملا، آپ جو ہے وہ اونٹ کتنے میں بیچے؟ حضرت علی کہنے لگے 160 میں بیچا. تو وہ شخص کہنے لگا میرا 100 درہم مجھے واپس دیو. تو حضرت علی 100 درہم ان کے ہاتھ میں دے دیے. اب بچے کتنے بچے بھائی؟
60 درہم بچے، حساب لگا لو، 60 درہم بچے، وہ 60 درہم لے کر حضرت فاطمہ یعنی اپنے گھر کو تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا چادر کی قیمت تو کم تھی مگر 60 درہم کیسے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں آپ کی چادر کو 6 درہم میں بیچا، اللہ سے میں نے تجارت کی، اللہ سے میں نے سودا کیا، جب اللہ کے نام پر میں نے 6 درہم اللہ کے نام پر میں نے دے دیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ادا کو پسند کر کے 60 درہم مجھے عطا فرمائے ہیں۔ دیکھو بھئی، اگر ہم اللہ کے نام پر جو ہے ایک روپیہ اگر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم نے 10 روپے دیتا نہیں، دیتا کہ نہیں؟ یہ ہماری یہ نیت ہماری ہونی چاہیے۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے، جا کر سارا واقعہ بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکرا کر کہنے لگے کیا اے علی، آپ جانتے ہو وہ اونٹ بیچنے والے کون تھے اور خریدنے والے کون تھے؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اے علی، وہ اونٹ بیچنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور خریدنے والے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، 2 فرشتے تھے وہ۔ تو پھر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اے علی، تم جو ہے تم خوش نصیب ہو کہ کسی کو بھی 3 نعمتیں ایسی نہیں دی گئی جو تمہیں دی گئی ہے۔ پہلی نعمت یہ کہ حضرت فاطمہ جو آپ کی بیوی ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ اور دوسری نعمت حضرت امام حسن و حسین جو تمہارے جو 2 بچے ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس کی وجہ تم اس نعمت کا بھی تم شکر ادا کرو۔ اور تیسری نعمت جو آپ کا میں جو سسر ہوں، جو میں آپ کے جو میں سسر ہوں، میں تمام انبیاء کا سردار ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں 3 چیزیں عطا کی ہیں، تم ان 3 چیزوں کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو۔ اس لیے میرے بھائی، ہم جو ہے اللہ سے سودا کرتے تو دیکھیں، نہیں اللہ کی ذات بڑی کریمی ہے، ہم لوگ پہچانتے نہیں اس سے۔ اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کریں، دل کھول کر صدقہ و خیرات کریں۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات کس کی ہے بھئی؟ کون دے رہا سو اپنا؟ کون نہیں دے رہا؟ اللہ تعالیٰ دے رہی سو۔ یہ بولو نا تو میں کما رہا ہوں، حضرت محنت سے بولو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا تخت لے کو نکلے، جیسے ہی تخت اڑ رہا تھا، چونٹی کیا بولی اپنی چونٹیوں کو، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب کچھ لے جائیں۔ چونٹی بات کری چونٹیاں کو، تو سلیمان علیہ السلام سن لے۔ قرآن کیا ہے؟ چونٹی بات کری، کسے بات کری؟ چونٹیوں کو بات کری تو سن لے۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ان کے لشکر کے آنے کی وجہ سے کہیں ہم جو ہے ہم کیا نہ ہو جائیں، کہیں پیسی نہ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سن لیے، تو سلیمان علیہ السلام سن کے کیا کرے لونا؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے چونٹی کی بات کو سن کو، فَتَبَسَّمَ ہنس پڑے۔ چونٹی کو بلائے، چونٹی کو کیا کرے؟ وہ چونٹی کو بلائے، دربار کو بلائے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، میرے بھائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، درندوں پرندوں ہر ایک پر آپ کی مخلوق تھی، ہر ایک مخلوق پر جو ہے آپ کی حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ اب چونٹی کی بات کو بھی سن رہی کر کو بولے دونوں کہ اللہ تعالیٰ کیسی ان کو حکومت کیا تھا نہیں، چونٹی کو بلا کو پوچھے تیری خوراک کتنی، بولو کتنا کھاتی ہے، کو پوچھے کتنا کھاتی ہے، تو چونٹی کیا بولی؟ یہ 1 سال میں پانی کے چند خطرے پیتو اور چند دانے میں کھاتو، اور تچ کھاتو، زیادہ نہیں کھاتی ہے، بولی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ اسے ایک جگہ کیا کر دے؟ بند کر دے، پانی کے چند خطرے رکھ دے، ذرا جو ہے
गेहूं के चंद दाने वगैरह रख दे, ये 1 साल तक बंद कर रखे उसे, 1 साल के बाद खोले तो सही वो चुट्टी सच बोल को थी, पानी के जर्रे खतरे पी को थी और दाने के चंद खतरे खा को थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुश हो गए इसकी बात को, बहुत खुश हो गए। तो चुट्टी को बोले अब मान तो क्या मानती है, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। खुश हो क्या बोला सुलेमान अलैहिस्सलाम, अब तो क्या मानती, मान मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। चुट्टी क्या जवाब दे रहेगा, कहने लगी कि आए सुलेमान आपकी हुकूमत इंसानों पर, जिन्नातों पर, चरिंदों पर, परिंदों पर, हवाओं पर, सब पर आपकी हुकूमत है, मगर मेरे 2 आरज़ू, क्या ये ऐसा करो मैं जो खाना खा रही नहीं वो मेरा खुराक ज्यादा बढ़ा डालो और मेरी उम्र बढ़ा दो। लोगों को बोली हुई क्या बोले चुंडी, मैं जो खा रही नहीं और ज्यादा खाना हुई और मैं जी रही नहीं, मेरी उम्र ज्यादा बढ़ाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, कहने लगे ये ना मैं किसी का रिस्क बढ़ा सकता हूँ, ना मैं किसी की उम्र बढ़ा सकता हूँ, ये सब कुछ किसके हाथ में है भाई? बोले भाई अल्लाह के हाथ में। अल्लाह के हाथ में बोला करें कभी कभार, अल्लाह के हाथ में। अल्लाह यादें पसंद करती कहते, अल्लाह को क्या है, यादा पसंद है। कभी अल्लाह को प्यार मोहब्बत के साथ पुकारो भाई, कभी पुकारा करो। हमने वाकया कई मर्तबा पढ़ा सुना कहा भी है। एक आदमी जो 70 या 80 साल तक या सनम या सनम या सनम बोल को पुकारता था, कहते हो कितने साल तक, 70-80 साल तक पुकारा सोने, 1-2 दिन रहे, 1-2 साल नहीं, 70-80 साल तक पुकारा। अब उन्हें क्या मदद करता क्या, उन्हें क्या तो भी मदद करता है भाई, नहीं मदद करता। रात में नींद का गलबा, फुल नींद आ गई, नींद के गलबे में क्या करा इन्हें, सनम सनम बोलते बोलते समद बोल को निकल गया। समद के माने क्या आती, बेनियास, बेनियास यानी नवाजने वाले के आती। जैसे ही इसके जबान से गलती से या सनम के बजाय या समझ निकल गया, अल्लाह ताला ने फरमाया क्या है मेरे बंदे, लब्बैक या मेरे बंदे मैं हाजिर हूं, बोल क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए तुझे बोल। फरिश्तों ने कहा है परवरदिगार 70-80 साल से जो है जिसने तेरी नाफरमानी की, तेरी नाफरमानी की 70-80 साल से, वो भी गलती से एक मर्तबा जो है सनम के बजाय उसने तेरा नाम ले लिया, तो तूने जो है कहा कि मैं हाजिर हूं। अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्तों 70-80 साल से जो है वो सनम कह के पुकारा, उसने उसका जवाब नहीं दिया। अगर इसका जवाब नहीं देता तो सनम में उसमें और उनमें क्या फर्क रह जाता ना। इसलिए मेरे भाई हम अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के जिंदगी गुजारे। अल्लाह की जात बड़ी करीबी जात है, अल्लाह के नाम पर दिल खोल कर सदका व खैरात करें। पिछले जुमा में जो है ज़कात का उन्वान आप हज़रात के सामने रखा था, ज़कात भी अदा करें। ज़कात क्या है, माल का मैल कहते हुए। अब जिस्म में जैसा पानी नहीं रहे तो कम मैल रहता नहीं, बाकी पानी रहने के बाद क्या होता भाई, मैल रहता है क्या जिस्म में, रहता क्या नहीं रहता, चले जाता। वैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाती, अगर हमने अपने माल की ज़कात अगर निकाल करे तो माल का मैल कहते निकले जैसा, माल का मैल निकाले जैसा कहते। इसलिए जिनको भी जो है ज़कात फर्ज है वो अपनी ज़कात जो है दे। अगर किसी के पास सोना है या चांदी है, 7.5 तोला सोना है, 52.5 तोला चांदी अगर है, इसका हिसाब लगा ले। मोटा हिसाब 1 लाख रुपए अगर है तो उसमें 2,500 रुपए ज़कात निकाल, गरीबों को दे, मिस्कीनों को दे। पिछले जुमा में ये उन्वान किया था, मैं बयान किया। तो मेरे भाई मेरा कहने का मकसद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम पर जो है हम सदका व खैरात करते रहे। सदका करने से अल्लाह ताला क्या कर दे, सदका करने से क्या होता मेरे भाई, हमारी जो है बीमारी से हिफाजत होती, हमारी उम्र में दराजी होती, अर्श के साए में अल्लाह ताला जगह नसीब करता, बड़ी बड़ी बीमारियों से अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं। सदका देने से बड़ी बड़ी बीमारियों से अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं। और हर एक परेशानी जो है सदका देने से जो अल्लाह ताला परेशानी को टालता करे। हम पहले सबसे पहले देने की नियत तो करें। देखिए भाई
کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک نوجوان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ جب ماں باپ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد انہیں ایک مرتبہ نیت کرا۔ کیا نیت کرا؟ ایک مرتبہ بہت بیمار ہوگا، وہ بیمار ایسا ہوا موت کے قریب ہوگا، نیت کرا۔ کیا نیت کرا؟ اگر میں اچھا ہوا تو جمعہ کے دن جو میں کماتا ہوں وہ پورے پیسے اللہ کے نام پر صدقہ کرنا دو، نیت کرا ہوں۔ کون سے دن؟ جمعہ کے دن جو میں کماتا ہوں وہ پوری کمائی میں اللہ کے نام پر صدقہ کرنا دو، نیت کرا ہوں نوجوان۔ جیسے ہی وہ نیت کرا، اللہ تعالیٰ اسے صحت تندرستی دے دیا، صحت دیا اللہ تعالیٰ اسے۔ تو جب صحت اور تندرستی جب اللہ تعالیٰ دیے، اب وہ کیا کرا؟ جو ہر جمعہ کے دن کیا کرتا ہو، جو بھی کماتا اللہ کے نام پر پورا صدقہ کر دو۔ ایسا کرتا رہا، کئی دن کئی مہینے گزر گئے، کئی سال گزر گئے۔ ایک بار ایسا ہوا جمعہ کے دن کیا بھی بزنس نہیں کرا، کیا بھی کام نہیں کرا، کیا بھی نہیں کرا ہو، 5 پیسہ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اب پریشان ہو گیا ہو، بہت پریشان ہوگا، کیا کرنا؟ نیت بھی کر کو ہے ہر جمعہ کو میں دے دوں بول کو، اب یہ جمعہ میں کیا بھی کمایا نہیں مگر دینا تو ہے، کرنا سو کیا؟ اس وقت ایک بڑے عالم سے جا کر پوچھا، مسئلہ پوچھا، ایسا ایسا میرے ساتھ ہوگا، میں کیا کرنا بول کو۔ تو وہ عالم صاحب کیا بولے؟ یہ کام کر، تربوزے کے جو چھٹے ہی نہیں، تربوز کے جو چھٹے ہی نہیں، وہ جمع کر کو جا کو کسی جانور کو کھلا کر کو بولا لے۔ اب انہیں کیا کرا؟ فوراً گیا، جا کو تربوزے کے چھٹے جہاں پر ملے وہ لے لے کو جا کو کیا کرا انہیں؟ جانور کو کھلا دیا۔ جیسے ہی کھلایا، رات ہوئی تو خواب میں ان کے ماں باپ تشریف لائے، اس کے خواب بیٹے کے خواب میں ماں باپ آئے، آ کر کہنے لگے کہ اے بیٹا، تو نے کئی سالوں سے ہمارے نام پر تو نے صدقہ و خیرات کیا، مگر آج جو تو نے کچھ کمایا نہیں تھا، پھر بھی تو نے تربوز کے جو ہے، خربوزے کے جو ہے چھیٹے جو ہے کسی جانور کو جو تو نے ڈال کر اس کا یہ سارے ثواب جب ہم کو پہنچایا تو اللہ تعالیٰ کو یہ تیری ادا بڑی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ تو میرے بھائی اندازہ لگائیں کہ جو ہے کوئی چھوٹی چیز جو ہے چھوٹی نہیں ہوتی، ہو بڑی کیوں نہیں۔ اس لیے ہم جو ہے اللہ کے نام پر کیا کریں؟ صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اللہ کے نام پر کیا کریں؟ صدقہ و خیرات کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ پیغمبر ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کون ہیں بھائی؟ پیغمبر ہیں۔ ایک مرتبہ ان کو شیطان سے ملاقات ہوئی، ایک بار ابلیس سے ملاقات ہوئی ان کی۔ تو جیسے ہی ابلیس ملا، شیطان ملا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھے، مردوں میں تو کسے پسند کرتا اور کسے نہیں پسند کرتا؟ تو پوچھے، انہوں سوال کریں، شیطان سے پوچھے، انہوں کیا پوچھے؟ مردوں میں تو کسے پسند کرتا اور کسے نہیں پسند کرتا؟ اب شیطان کیا جواب دیا؟ 2 جواب دیا، سن کیا بولا؟ مومن مرد، مومن مالدار جو بخیل ہے، مومن مالدار جو بخیل ہے اسے کیا کر دو؟ میں پسند کر دو اسے۔ مالدار ہے، مسلمان بھی ہے، مال بھی دیا ہے، پھر بھی بخیل ہے، میں اسے کیا کر دو؟ پسند کر دو۔ یہ ہوگی۔ اور دوسری بات، ایک آدمی بہت بڑا گنہگار ہے مگر سخی ہے، اللہ کے نام پر وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، مجھے وہ ناپسند ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام پوچھے، یہ کیسا؟ یہ مالدار آدمی جو بخیل ہے تو اسے پسند کر رہا، یہ گنہگار آدمی جو سخی ہے، اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات دے رہا تو اسے نہیں پسند کر رہا، یہ کیسا؟ تو ابلیس کہنے لگا کہ اے یحییٰ، مالدار بخیل، اللہ نے مجھ سے مال دیا مگر پھر بھی وہ اس میں کنجوسی کرتا ہے، اپنے مال کو اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات نہیں کرتا، تو ایک نہ ایک دن اس کی وہ بخارت اسے لے ڈوبے گی، وہ ڈوب جائے گا ایک نہ ایک دن۔ مگر جو یہ گنہگار ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، پھر بھی وہ اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کرتا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ وہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، جب وہ ابلیس جانے لگا، یحییٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے یحییٰ، اگر آپ پیغمبر نہ ہوتے تو میں میرے دل کی 2 راز کی باتیں کبھی تمہیں نہ بتاتا۔ میرے بھائی اندازہ لگائیں
سخی کیا ہے؟ اللہ کے نظروں میں بہت ہے. اس لیے میرے بھائی قرآن کا آیت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو ظاہری طور پر جو اپنے صدقہ دیتے ہیں وہ افضل ہے. ظاہری طور پر دکھا کو دیتے نہیں لوگ بھائی کر کو افضل ہے، افضل اچھے ہیں. قرآن اللہ تعالیٰ تعریف کر کے سوچ جو اللہ کے نام پر جو صدقہ دیتے نہیں افضل اچھے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پھر تعریف کرے جو چھپا کو دیتی لوگوں چھپا کو دیتی نہیں صدقہ، اللہ کیا بولی؟ وہ سب سے زیادہ اچھا کرتے ہو، سب سے زیادہ افضل کرتے ہو. اس لیے میرے بھائی ظاہری طور پر بھی دیتے رہیں اور چھپا کر بھی دیتے رہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بولے سو ہم لوگوں کو یہ کام کرو کریں گے انشاءاللہ. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے راستے میں اللہ کے دربار میں جو ہم سب کو جو ہے اپنے مال کی جو ہے زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے نام پر صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے.